بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ کہنے کی فضیلت کیا ہے؟ جب کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا عطا فرماتا ہے؟ سبحان اللہ بظاہر ایک مختصر وظیفہ ہے، لیکن اجر و ثواب میں طویل وظیفوں سے بھی افضل ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت نماز فجر کے لیے گھر سے نکلے تو میں نماز کی جگہ بیٹھی ہوئی تھی، ذکر و اذکار اور وظیفہ کر رہی تھی۔ پھر دن چڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس واپس تشریف لائے تو وہ اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اب بھی اسی حالت میں بیٹھی ہو جس پر میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا۔ انہوں نے عرض کی کہ جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہاں سے جانے کے بعد میں نے 4 کلمے 3 بار کہے ہیں، اگر ان کو ان کے ساتھ تولا جائے تو جو کچھ تم نے آج کے دن اب تک کہا ہے تو یہ ان سے وزن میں بڑھ جائیں گے، اور وہ کلمات یہ ہے: سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلمات۔ اور ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرتا ہوں، اس کی مخلوق کی تعداد اور اس کی رضا کے بقدر، نیز اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی روشنائی کے برابر۔ ان کلمات کو 3 مرتبہ صبح فجر کے بعد پڑھنا دن بھر کے وظیفے کے برابر ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا جلال جو تم ذکر کرتے ہو وہ تسبیح سبحان اللہ، تہلیل لا الہ الا اللہ اور تحمید الحمدللہ ہے۔ یہ کلمے عرش کے ارد گھومتے رہتے ہیں، ان میں شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح آواز ہوتی ہے، اور اپنے کہنے والے کا ذکر اللہ تعالیٰ کے سامنے کرتے ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے لیے ایک ایسا شخص ہو جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا برابر ذکر کرتا رہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے معراج کرائی گئی اس رات میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری جانب سے سلام کہہ دینا اور انہیں بتا دینا کہ جنت کی مٹی بہت اچھی زرخیز ہے، اس کا پانی بہت میٹھا ہے اور وہ خالی پڑی ہوئی ہے، اور اس کی باغبانی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے ہوتی ہے۔ ام ہانی رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں بوڑھی اور کمزور ہو گئی ہوں، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے جو میں بیٹھ کر کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 دفعہ سبحان اللہ کہا کرو، یہ ذکر تیرے لیے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے ان 100 غلاموں سے بہتر ہے جنہیں تو آزاد کرے، اور 100 دفعہ الحمدللہ کہا کرو، یہ ذکر تیرے لیے ان 100 زین شدہ اور لگام شدہ گھوڑوں سے بہتر ہے جن کا تو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، اور 100 دفعہ اللہ اکبر کہا کرو، یہ ذکر تیرے لیے قلا دینے والی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ان 100 اونٹنیوں سے بہتر ہے جنہیں مکہ میں ذبح کیا جائے، اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہا کرو، یہ ذکر آسمان و زمین کے درمیانی خلا کو ثواب سے بھر دے گا، اور اس دن اس عمل کے بدلے میں کسی کا کوئی عمل نہیں ہوگا جو آسمان کی طرف بلند ہو سوائے اس آدمی کے عمل کے جو تیری طرح کا عمل کرے۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے بتایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی روزانہ 1000 نیکیاں کمانے سے بھی عاجز رہ سکتا ہے؟ تو حاضرین مجلس میں سے کسی نے پوچھا کیسے؟ ہم میں سے کوئی 1000 نیکیاں کما سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی 100 بار سبحان اللہ کہے تو اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی یا 1000 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہارے مابین تمہارے رزق کو تقسیم کیا ہے
اسی طرح تمہارے درمیان تمہارے اخلاق کو بھی تقسیم کر دیا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے اسے بھی دنیا عطا کرتا ہے، اور جسے ناپسند کرتا ہے اسے بھی دے دیتا ہے، اور ایمان صرف اسے عطا کرتا ہے جس کو پسند کرتا ہے۔ پس جو شخص مال خرچ کرنے سے بخل کرے، دشمن کے ساتھ لڑنے سے ڈر جائے، اور رات میں تکلیف و مشقت اٹھانے سے گھبرائے، تو وہ کثرت سے یہ کلمات کہا کرے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے۔